بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی بہت پرانے زمانے کی ہے، جب ایک گھنے جنگل کے بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا جس کا نام اکبر تھا۔ نہ اس کا کوئی خاندان تھا، نہ بیوی، نہ اولاد، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ وہ اکیلا تھا، بیماریوں سے گھرا ہوا اور بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا زندگی کی مشقتیں جھیل رہا تھا۔ اکبر سارا دن جنگل میں سوکھی لکڑیاں جمع کرتا، ان کا گٹھا بناتا اور سر پر رکھ کر شہر لے جاتا۔ شہر کے بازار میں کسی سڑک کنارے بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتا تاکہ لکڑیاں بیچ کر اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ اس کے پاس لکڑیاں کاٹنے کے لیے کلہاڑا تک نہ تھا، کیونکہ اتنے پیسے بچتے ہی نہیں تھے۔ اوپر سے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی درخت کا مالک لکڑیاں کاٹنے پر اسے پکڑ کر مار نہ دے۔ شام تک لکڑیاں بیچنے کے بعد وہ جو چند سکے کماتا انہیں اپنی کمزور مٹھیوں میں دبائے کسی نان بائی کی دکان پر جا کر بچی کچی روٹی خرید لیتا۔ یہی اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ مگر ایک دن قسمت نے اس کا امتحان لیا۔ اس دن اس کی لکڑیاں کسی نے نہیں خریدی۔ سارا دن انتظار کے بعد تھک ہار کر وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگا۔ راستے میں شہر کے کوتوال نے اس کی لکڑیاں زبردستی اٹھوا لی اور اسے سختی سے ڈانٹ کر بھگا دیا، یہاں تک کہ دھمکی دی کہ آئندہ اگر وہ لکڑیاں فروخت کرنے آیا تو اسے حوالات میں ڈال دیا جائے گا۔ مایوسی کے مارے اکبر اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ بھوک سے نڈھال وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن خالی پیٹ نیند کہاں آتی ہے۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے میلے اور پرانے بستر سے اٹھا اور جھونپڑی میں ٹہلنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر جھونپڑی کے پیچھے بینگن کے پودوں پر لگی جو اس نے خود لگائے تھے۔ ان میں سے تقریباً سارے بینگن وہ توڑ چکا تھا، بس ایک بچا تھا جو اس نے بیج بنانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بھوک کی شدت نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے سوچا یہی بینگن ابال کر کھا لیتا ہوں۔ پودے سے بینگن توڑتے ہی اکبر نے ایک عجیب سی کرا سنی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ اس کے زخمی دل کی آواز ہے، مگر جب اس نے بینگن کو کاٹنے کے لیے چاقو چلایا تو ایک نرم اور پیاری سی آواز آئی، مجھے باہر نکالو بابا۔ اکبر حیرت سے کانپ گیا۔ جب بینگن کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، ڈرو مت بابا، میں تمہاری بیٹی ہوں۔ اکبر کے خوف نے دم توڑ دیا اور حیرت سے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تم کون ہو؟ گڑیا جیسی لڑکی نے جواب دیا، میں سنہری رانی ہوں اور آج سے آپ کی بیٹی ہوں۔ پھر وہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ خوبصورت نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے لباس سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور سر پر ایک سنہری تاج تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ جھونپڑی مہکنے لگی اور روشنی سے جگمگا اٹھی۔ اکبر نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ سنہری رانی نے مسکرا کر کہا، بابا آپ کو بھوک لگی ہے نا، یہ لیجیے۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر ایک سنہری تھال ظاہر کیا جس میں گرما گرم بریانی تھی۔ اکبر نے وہ بریانی مزے لے کر کھائی۔ زندگی میں پہلی بار اکبر نے ایسا کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ حیرت میں ڈوبا ہوا اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا۔ سنہری رانی نے مسکرا کر کہا، بابا آپ اب آرام کریں، آج کے بعد آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس رات اکبر برسوں بعد سکون سے سویا۔ پھر اس کی آنکھ صبح اس وقت کھلی جب دن کافی نکل آیا تھا اور سنہری رانی اس کے سرہانے کھڑے ہو کے جگا رہی تھی۔ معاف کرنا بیٹی، بوڑھا گھبرا کر اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے آج میں کیسے اتنی دیر تک سو گیا۔ آپ تھکے ہوئے جو تھے بابا، سنہری رانی بڑے پیار سے بولی، اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں، اب میں آپ کو اتنی محنت نہیں کرنے دوں گی۔ بابا آپ کو اس عمر میں آرام کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں پہلی مرتبہ بوڑھے کے کانوں میں جو پیار اور ہمدردی کے الفاظ پڑے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل بھر آیا۔ بیٹی تم میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہو۔ وہ اپنا ہونٹ دانتوں میں چباتے ہوئے بولا، میں تو ایک گنہگار سا آدمی ہوں،
نہ جانے میری کس بات سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ یہ لو بابا۔ سنہری رانی نے اپنے بالوں سے ایک موتی نکال کر بوڑھے کی طرف بڑھایا۔ اسے لے جا کر کسی بڑے جوہری کے ہاں بیچ آئے۔ مگر وہ مجھے چور سمجھے۔ تو آپ کہنا کہ یہ میرے خاندان کی پرانی یادگار ہے، برا وقت آیا تو بیچنے لے آیا ہوں، سنہری پری نے بوڑھے کو سمجھایا۔ بوڑھا جب موتی لے کر بازار گیا تو ایک بڑے جوہری کے پاس جا پہنچا۔ جوہری نے موتی کو دیکھتے ہی اس کی قدر قیمت کا اندازہ لگا لیا اور 1,00,000 روپے ادا کر دیے۔ بوڑھے نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی رقم کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوشی کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ حیران و پریشان اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جہاں اس کی جھونپڑی تھی وہاں ایک شاندار بنگلہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر پلٹنے لگا کہ شاید راستہ بھٹک گیا ہے، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑنے کا ارادہ کیا ایک مانوس آواز نے پکارا، بابا۔ بوڑھے نے حیرانی سے اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ خوبصورت بنگلے کے کھڑکی سے سنہری رانی جھانک رہی تھی۔ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کا اپنا ہے بابا۔ بوڑھا حیرانی سے بولا، میرا؟ رانی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جی ہاں بابا، اللہ نے آپ کے دن پھیر دیے ہیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بولا، بیٹی اب تو مجھے تم سے سگی اولاد جیسا پیار ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ خوشی مجھ سے چھن نہ جائے۔ رانی نے بڑے سکون سے کہا، بابا خدا پر بھروسہ رکھے، یہ خوشی کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن سنہری رانی اپنے بنگلے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور قدرت کے حسین مناظر کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک وہاں سے ایک ملکہ کا گزر ہوا۔ ملکہ نے جیسے ہی رانی کو دیکھا تو حیرت سے اس پہ نظریں جما لی۔ رانی کی خوبصورتی اور اس کے گلے میں جھولتا چمکدار ہار ملکہ کے دل میں حسد کا بیج بو گیا۔ ملکہ نے اپنی کنیز سے کہا، ہمیں بڑے زور کی پیاس لگ رہی ہے، مگر ہم یہ پانی تب پیئیں گے جب یہ خوبصورت لڑکی ہمیں خود پلائے۔ کنیز نے بڑی عزت سے رانی کو یہ پیغام پہنچایا۔ رانی نے مسکراتے ہوئے ملکہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور خوب خاطر مدارات کی۔ ملکہ نے رخصت ہوتے ہوئے رانی کو اپنا قیمتی ہار دیا، لیکن امید تھی کہ رانی بدلے میں اپنا ہار اسے دے گی۔ جب ایسا نہ ہوا تو ملکہ کا دل جل کر رہ گیا۔ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس نے اپنی کنیز کو چوری کے لیے بھیجا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب گہری نیند سو رہے تھے، کنیز دبے قدموں رانی کے کمرے میں داخل ہوئی اور تکیے کے نیچے رکھا ہار چرا کر فرار ہو گئی۔ صبح جب رانی جاگی اور ہار کو غائب پایا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ہائے اللہ! رانی کا کلیجہ جیسے اس کو منہ کو آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر صبح اس نے اپنے بوڑھے بابا کو اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بابا، شاید میں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گی، مگر مجھے دفن نہ کرنا۔ بیٹا تم کیا کہہ رہی ہو؟ بوڑھے نے بات کاٹ دی۔ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ وہ رونے لگا اور رانی اپنے آنچل سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، رو مت بابا، میری بات غور سے سنو۔ تم مجھے ایک چھوٹا سے خوبصورت مکان بنا کر اس میں مسہری پر لٹا دینا اور مکان کا دروازہ باہر سے بند کر لینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، اور کھانے پینے کی چیزیں، ٹھنڈا پانی اور پھل میرے سرہانے ایک میز پر رکھ دیا کرنا۔ روز صبح تمہیں یہ تکلیف کرنا ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد رانی مر گئی۔ جب رانی کی موت کے بعد اس کے بابا نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسے ایک چھوٹے خوبصورت مکان میں مسہری پر لٹا دیا اور روز کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر دروازہ بند کر دیتے، تو کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ بابا روز آتے اور دیکھتے کہ سراہی کا پانی اور کھانے پینے کی چیزیں کم ہو چکی ہوتی، لیکن رانی بدستور بے جان لیٹی رہتی۔ یہ راز بوڑھے کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ ایک دن اتفاق سے اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر اسی جنگل میں آ نکلا۔ پیاس کی شدت میں پانی کی تلاش میں سرگرداں وہ اس مکان تک پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اپنی پیاس مٹانے کی چاہ میں وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر اس نے خوبصورت مسہری پر لیٹی ہوئی نہایت حسین لڑکی کو دیکھا جو بالکل بے جان معلوم ہو رہی تھی۔ پاس ہی میز پر پھل، مٹھائیاں
اور ایک सुराही में ठंडा पानी रखा हुआ था। बादशाह ने मिठाई खाई, सुराही से पानी पिया और सेब काट कर खाने के बाद वापस रख दिया। ये अमल उसने 2 दिन तक दोहराया। वो लड़की की बेमिसाल खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और रात भर उसके बारे में सोचता रहा। तीसरे दिन बूढ़ा हस्बे मामूल मकान पर पहुंचा तो अंदर जाकर हैरत में डूब गया। उसने देखा कि रानी कमरे में टहल रही थी और बिल्कुल जिंदा थी। पहले तो वो खौफजदा हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी हैरानी खुशी में बदल गई। वो रानी के पास गया और पूछा, बेटी, ये सब क्या माजरा है? तुम जिंदा हो? रानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन एक राज है जो आपको अभी नहीं बता सकती। अलबत्ता 2 दिन से यहाँ कोई आ रहा है और मेरे लिए खाने पीने की चीजें खा जाता है। वो कौन है ये पता लगाना जरूरी है। बूढ़े ने ये सुनकर हामी भर ली। चौथे दिन जब बादशाह मकान पर आया तो बूढ़े ने उसे पकड़ लिया और सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? बादशाह पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर सच बता दिया कि वो प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर यहाँ आया था और लड़की की खूबसूरती उसे बार बार खींच लाई। ये सुनकर बूढ़ा बोला, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम मेरी बेटी के शौहर बन चुके हो, क्योंकि हमारी रिवायत के मुताबिक अगर कोई लड़की किसी मर्द का झूठा पानी या खाने की चीज खा ले तो वो उसका शौहर बन जाता है। बादशाह पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने फौरन इस बात को कबूल कर लिया और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती होगी। रात के पिछले पहर जब रानी जागी तो उसने बादशाह को अपने सामने पाया। रानी शर्मा गई और अपने बाबा से कहा, अब ये हमारे मेहमान नहीं बल्कि मेरे शौहर हैं। बादशाह और रानी की शादी हो गई और दोनों ने खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। कई साल बाद जब रानी एक खूबसूरत और प्यारे बच्चे की मां बन चुकी थी, बादशाह ने रानी से पूछना चाहा कि आखिर सुबह होते ही वो मर क्यों जाती है और फिर उस वक्त तक नहीं उठती जब तक रात का आखिरी पहर न हो जाए। उस पर रानी ने कहा, ये एक ऐसा राज है जो उसे वक्त आने से पहले कभी नहीं बताएगी। आखिर वो वक्त कब आएगा? बादशाह ने कहा। वो बोली, शायद आज ही आप अपने बेटे चांद को सुबह होते ही अपने साथ अपने महल ले जाइएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सुबह होते ही बड़े प्यार के साथ अपने बेटे को महल में ले गया। ये प्यारा बच्चा किसका है? मलका ने चांद को देखते ही उसे अपनी गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमकर बोली, ऐसा खूबसूरत बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस चांद से टुकड़े की माँ कौन है? ये मेरे एक दोस्त का बेटा है। बादशाह ने कहा, बड़ा खुशनसीब है आपका दोस्त। फिर वो चांद से पूछने लगी, तुम क्या लोगे बेटा? ये हार। चांद ने मलका के गले में पड़े हुए हार को खींच कर कहा। ये सुनकर मलका का रंग फक हो गया और परेशानी की हालत में बोली, ये हार नहीं, तुम कुछ और ले लो। मैं तो यही हार लूंगा। चांद ने अपनी माँ की सिखाई हुई बातें दोहरानी शुरू कर दी। मैं तो यही हार लूंगा। ये कहकर वो रोने लगा और मचलने लगा। दे भी दो। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास हार की कोई कमी है क्या? मैं तुम्हें इससे भी अच्छा हार बनवा दूंगा। ये कहकर बादशाह ने मलिका के गर्दन से हार उतार लिया और हार का मलिका की गर्दन से जुदा होना था कि मलिका एक खौफनाक चीख के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अब जब बादशाह ने देखा फिर उसके होशो हवास जाते रहे। मलिका मर चुकी थी और मरी हुई मलिका की लाश से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे उसकी लाश परसों से सड़ रही हो। उसका चेहरा भयानक था और वो काफी बुरी नजर आ रही थी। चांद हार लेकर कब का बाहर जा चुका था। बादशाह इस बदबू से हवास पाकता होकर महल से भागा और उसने रानी के पास आकर दम लिया। यहाँ पहुंचकर उसने जो नजारा देखा वो देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि रानी जिंदा थी और अपने बेटे चांद को अपने कलेजे से लगाए टहल रही थी। मलिका का हार रानी के गले में पड़ा हुआ था। ये क्या राज है बेगम? वो बड़ी हैरत से बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम दिन को मुझे जिंदा दिखाई दे रही हो। और वहाँ वो मलिका? रानी बोली, इस मलिका ने मेरी जिंदगी चुरा ली थी। ये हार दरअसल मेरी जिंदगी है जो दिन भर इसे गले में लटकाए रखती थी और मैं जिंदगी से मुस्ताद हो जाती थी। और रात के पिछले पहर जब वो ये हार उतार देती थी तो मैं जी उठती थी। मगर वो क्यों मर गई
اور اس کی لاش؟ رانی مسکرائی اور اس کے منہ سے پھول جھڑنے لگے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس لیے کہ اس نے آج تک ایسا نہیں دیکھا تھا کہ رانی کے مسکرانے سے اس کے منہ سے پھول جھڑنے لگے تھے۔ ملکہ تو کب کی مر چکی تھی اور میرے ہار کے بلبوتے پر زندہ تھی۔ جب آپ کی اس سے شادی ہوئی تھی تو 160 سال کی بڑھیا تھی۔ 160 سال کی بڑھیا؟ بادشاہ حیرت سے چیخ پڑا۔ جی ہاں، رانی نے اسے بتایا کہ جادو کے روغن سے جوان دکھائی دیتی تھی جو اسے ایک جادوگر نے دیا تھا، اور وہ روغن اس جادوگر نے خوفناک بچھو کے روغن سے کھینچا تھا جو 5000 سال کا تھا۔ بس بس، آگے کچھ مت کہنا، بادشاہ چیخ پڑا۔ میں آگے کچھ نہیں سن سکتا۔ اچھا ہوا کہ اس خوفناک چڑیل سے مجھے نجات مل گئی۔ اور پھر دوسرے دن بادشاہ رانی اور اپنے بیٹے چاند کو اپنے ساتھ لے کر محل واپس آ گیا، اور یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اور ان سب کے ساتھ وہ غریب لکڑہارا اکبر بھی یہاں ہی رہا کرتا تھا۔ رانی اپنے بابا کو نہیں بھولی تھی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔